3 دن سے مسجدوں کے ادب آداب، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد میں آنے کے جو ہے زندہ اصول و ضوابط، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، آبادیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک اللہ کی مسجدیں ہیں، یعنی جہاں انسان بستے ہیں، آبادیاں ہیں، لوگ رہتے ہیں، کوئی سوسائٹی ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہے تو کیا ہے؟ مسجدیں، اللہ کے گھر۔ وَأَفْضَلُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور آبادیوں میں، اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں، رونقیں، بازار، مارکیٹس، اگر ان میں جو ہے وہ بری نیت سے دیکھا جائے تو، وگرنہ تو وہ ایک کاروبار کی جگہ ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ مسجد ٹوٹلی اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بازار میں ٹوٹلی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جو بازاروں میں بیٹھے ہیں وہ کون سا پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ 20 دکانداروں میں سے کوئی ایک ہوگا جو بر وقت نماز پڑھتا ہو یا گھر جا کے پڑھتا ہو یا اپنی زبان میں پڑھتا ہو، 20 میں سے کوئی ایک ہوگا، یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 100 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، ہاں جی 100 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ آپ اسی سے سروے کر لیں، اندازہ لگا لیں، بزرگ بھی فرما رہے تھے کہ اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت باہر مخلوق دیکھ لیں کہ باہر کتنی ہے اور مسجد میں دیکھ لیں کہ کتنی ہے، تو یہ 100 میں سے 1% بھی لوگ یہاں نہیں آئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 کلومیٹر ادھر، 1 کلومیٹر ادھر، 1 کلومیٹر ادھر، 1 کلومیٹر چاروں اطراف میں 1 کلومیٹر میں وہ دائرہ لگا دیا جائے اور لوگوں کو گننا شروع کر دیا جائے، کاؤنٹ کریں، آپ لوگوں کو شمار کریں کہ لوگ کتنے ہیں۔ اگر 4 کلومیٹر میں 2000 لوگ ہیں نا، تو ان 4 کلومیٹر میں جتنی مسجد ہوں گی نا، ہر مسجد میں 50 60 100 بندہ ہوگا، تو اگر 4 کلومیٹر میں 4 مسجدیں ہیں تو نمازی 400 ہوگا، باقی کتنے لوگ بچ جائیں گے؟ 1600، 2000۔ مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر جب اذان ہوتی ہے، اسی شیر ربانی مسجد کا آپ دیکھ لیں کہ باہر کتنا رش ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پر، لیکن جب نماز ہوتی ہے جماعت کے ٹائم آپ دیکھ لیں 30 40 50 60 یا 70 لوگ ہوتے ہیں، باقی 600-700 لوگ آپ کو ویسے بازار میں ملیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، اللہ کی ناپسند ترین جگہ بازار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جلدی آئیں اور دیر سے نکلیں، ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جلدی تشریف لے آئیں آپ اور دیر سے نکلیں، کیونکہ یہ تو پسندیدہ جگہ ہے اللہ کی، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو دنیا میں اللہ کی جنت ہے۔ اور بازار میں حکم یہ ہے کہ جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ، جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ مطلب کوئی کام ہے، سودا سلف خریدنا ہے، کسی بھی کام سے آپ نے جانا ہے، کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، مصروفیت ہے، آپ کو نمٹا کے فوراً واپس آئیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور بری جگہ بازار ہیں۔ کچھ الٹ ہے ہمارے یہاں کہ مسجد میں دیر سے آنا، جمعے والے دن بھی، ویسے نماز پہ بھی، اللہ ماشاءاللہ چند خوش نصیب ہوں گے، ٹھیک ہے، جو جماعت سے پہلے آ جاتے ہیں، وگرنہ سارے جماعت قائم پہ آتے ہیں اور جماعت پڑھتے ہی ساتھ ہی فوراً نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بندہ، حالانکہ حدیث پاک ہے، اکثر مسجدوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، وڈیالہ والی مسجد میں بھی لکھی ہوئی ہے، المومن فی المسجد، المومن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جس طرح السمک فی الماء، جس طرح پانی کے اندر مچھلی، یہ مومن کی مثال دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ والمنافق فی المسجد، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کھول دیا جائے دروازہ اور میں فوراً باہر نکل جاؤں، قیدی، جس طرح قیدی ہوتا ہے۔ کالسجن فی القفص، جس طرح پنجرے میں قیدی یا پرندہ بند کرتے ہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی کھول کے مجھے جلدی باہر نکالا جائے، فرمایا منافق کی مثال بھی ایسی، المنافق فی المسجد، منافق بھی مسجد میں ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ کسی بند پنجرے میں کوئی پرندہ آپ بند کر دیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جلدی اڑا دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ منافق کی مثال
مومن کی مثال یہ ہے کہ قسمہ فی الماء، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث پاک یہاں پہ میں پڑھ رہا تھا ابھی، جو آدمی گھر سے وضو کر کے آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جب واپس جاتا ہے تو ایسے جاتا ہے کہ والدت وہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک ہے جس طرح کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، الحمدللہ آپ خوش نصیب ہے نا، جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور جماعت پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجد میں آ کر باوضو گھر سے ہو کر آئے، ایسے ہوگا جس طرح کہ اپنی ماں کے شکم سے آج پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک۔ جی، گناہوں سے پاک۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان امارا بلوت اللہ ہم اہل اللہ، بے شک اللہ والے کون ہیں، اللہ والے کون ہیں، فلاں بندہ بڑا اللہ علیہ، وہ تیرے میرے کاغذ ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک اللہ والا کون ہے؟ ان امارا بلوت اللہ، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، چاہے وہ امام مسجد ہے یا کوئی مقتدی ہے، کوئی نمازی ہے، اگر وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے تو وہ اللہ کے سرٹیفکیٹ میں وہ کیا ہے؟ اللہ والا ہے، اللہ کی ڈگری میں، اللہ کے کاغذوں میں وہ بندہ، چاہے امام ہے، نمازی ہے، مقتدی ہے، مینجمنٹ کا کوئی بندہ ہے، محلے کا کوئی فرد ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، کسی بھی صورت، نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، چندہ دیتا ہے یا چندہ اکٹھا کرتا ہے، کچھ بھی تعاون کرتا ہے، مسجد کی آبادی میں کوئی بھی وہ اسٹرگل کرتا ہے، کچھ بھی ایفرٹ کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ کون ہے؟ اللہ والا، وہ اللہ والا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مسجد متقی لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ اس کے لیے حیات جاوداں، نہ ختم ہونے والی زندگی، یعنی اگر آپ چلے بھی گئے دنیا سے آپ کو وصال تو کرنا ہے، وصال کر بھی گئے پھر بھی اللہ آپ کا نام بھی زندہ رکھے گا، آپ کا مقام بھی زندہ رکھے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دی جائے گی، مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد رکھیں گے اچھے الفاظ کے ساتھ۔ تو فرمایا مسجد متقی پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے، یعنی عبادت و ریاضت اور اللہ کی بندگی کے لیے ہمیشہ متقی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مسجد میں، حیات جاوداں ملے گی، رحمت ملے گی، اور پل صراط سے خوشی سے جنت کی طرف گزر جانے کی اللہ اس بندے کو گارنٹی دیتا ہے جو اپنا گھر مسجد کو بنا لے۔ بابا جی امین صاحب ماشاءاللہ، اشرف صاحب بڑی دیر تک رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی ہیں خوش نصیب، اور بھی جو ہے آپ سے جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، کسی مسجد میں کہیں بھی جا کے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، جلدی آتا ہے پھر دیر سے جاتا ہے، تو وہ اس بندے کا گھر بن جاتا ہے، تو اس کے لیے 3-4 خوشخبریاں، زندگی ایسی جو نہ ختم ہونے والی، یعنی مرنے کے بعد مر بھی گئے تو پھر بھی نام زندہ، مقام زندہ، کام زندہ، ذکر و فکر زندہ، رحمت بھی ہوگی، پل صراط میں خوشی سے گزر کر جنت جانے کی گارنٹی اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اپنا گھر مسجد کو بنا لیا۔ آخری حدیث پاک، اس کے بعد دعا خیر، من اکل من هذه الشجرة یعنی یقوم فلا یقربن مسجدنا، جس نے لہسن کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، بخاری مسلم نے نقل کیا، جس نے لہسن کھایا وہ ہمارے مسجد میں نہ آئے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں مسلم اور بخاری کے ہی ہیں، ولا یصلین معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آپ بدبو کے ساتھ، اسمیل کے ساتھ نہ نہیں آ سکتے، آپ برش کر کے آئیں، مسواک سب سے بیسٹ ہے، مسواک کر کے آئیں، منہ صاف کر کے آئیں، کلی کر کے آئیں، لہسن کی چونکہ بو ہوتی ہے اور پیاز کی بو ہوتی ہے، ایسی چیزیں جن کے اندر اسمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے اور ناپسند ہوتی ہے، اس چیز کو کھا کر مسجد میں آنے سے حضور نے منع کیا، فلا یصلین معنا، ہمارے ساتھ وہ نماز نہ پڑھے، اور فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، یہ دونوں الفاظ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دوپہر کا کسی بھی ٹائم کا کچھ کھانا وغیرہ کھا کے آئیں تو لازمی منہ میں برش کر کے آئیں، خوشبو دار بنا کے آئیں کو۔ اور یہ آپ کو سنا دوں میں حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اپنے کافوری اور نوری ہونٹ بندے کو ہونٹوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا فضیلت، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام۔ ہاں جی، میرے گناہ دیکھو یار، تے فرشتے دا نور رکھنا دیکھو، میری کیا اوقات ہے۔ ہاں
ہاں جی انسان اشرف المخلوقات ایسے تو نہیں بنایا گیا، ایسے تو نہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا جب کہا کہ اس کو نہ پیدا کرو نہ بناؤ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب بنا کے بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ نہ بھیج، ہاں جی یفسد فی الارض، زمین میں یہ فساد برپا کرے گا، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے۔ تو یہ شان ہے نا مومن کی، نبی پاک کی امت کی شان ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہونٹوں کے اوپر فرشتے اپنے نوری و کافوری پیارے ہونٹ رکھتے ہیں، اور ہمارے ہونٹوں سے پھر اسمیل آ رہی ہو، منہ سے بو آ رہی ہو، تو یہ بالکل مناسب بات، ہر وقت برش کر کے آئیں، کچھ کھا کے آئیں تو پھر تو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے جب تک آپ مولی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، اور کئی چیزیں ہیں جن کی بو اسمیل ہوتی ہے، آپ اس کو دور کر کے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Any question?